بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کا یہ خاص عمل اور روحانی گفتگو آپ کی زندگی کی بڑی سی بڑی مشکل کو ختم کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ آج میں آپ کو قرآن پاک کی اس عظیم الشان اور خاص آیت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جسے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا جاتا ہے، اور یہ وہ کلام ہے جو ہر غم کی دوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی سب سے بہترین کارساز ہے۔ اس آیت کا ورد کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی فضیلت اور برکت حاصل ہوتی ہے، اور آپ کی بڑی سی بڑی پریشانی بھی جلد حل ہو سکتی ہے۔ جب بندہ اپنے رب کی طرف جھکتا ہے اور اسی سے مدد مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندو، تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو ضرور قبول کروں گا، بس ہمیں مانگنے کا صحیح طریقہ آنا چاہیے اور اللہ کی ذات پر پورا یقین ہونا چاہیے۔ اگر کوئی انسان کسی بھی مشکل وقت میں اس آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ پاک اپنے بندے کی مدد فرماتے ہیں۔ اس آیت کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی فرمان ہے کہ اگر کسی سخت مشکل کے وقت اس آیت کو پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس مشکل کو آسان کر دیتے ہیں۔ خواتین حضرات، جب کوئی بندہ اس آیت کو پڑھتا ہے تو اس کے دل میں اپنے رب کے ساتھ اعتماد اور یقین مضبوط ہو جاتا ہے، اور جب بندہ اللہ پاک پر اپنا توکل مضبوط کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے بند راستے بھی کھول دیتے ہیں، اور اس کے لیے ایسے کام بھی آسان ہونے لگتے ہیں جو پہلے ناممکن لگتے تھے۔ انشاءاللہ آپ کی بڑی سی بڑی مشکل بھی حل ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو دولت کی کمی کا مسئلہ ہے، گھر میں بیماری آ گئی ہے، شادی میں دیر ہو رہی ہے، روزگار نہیں مل رہا ہے، یا کوئی بھی بڑی پریشانی ہے، تو اس آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہنے سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان مشکلات کو ختم کر دیں گے۔ ناظرین، جب بھی آپ کسی وظیفے یا آیت کا ورد کریں تو سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ کے دل میں یقین اور توکل ہونا چاہیے۔ صرف لفظ پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ دل کا بھروسہ بھی اتنا ہی ضروری ہوتا ہے۔ جب بندہ پورے یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکار کو ضرور سنتے ہیں۔ کئی بار انسان اپنی پریشانیوں سے اتنا گھبرا جاتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ اب اس کے لیے کوئی راستہ نہیں بچا، لیکن ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے۔ وہ جب چاہتا ہے تو پل بھر میں حالات بدل دیتا ہے اور بندے کے لیے وہاں سے راستے نکال دیتا ہے جہاں سے انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے جب بھی آپ اس آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کریں تو اپنے دل کو پوری طرح اللہ کی طرف لگا لیں، اپنے دل کی ہر بات اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ جو بھی پریشانی ہو، جو بھی حاجت ہو، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بیان کریں۔ ناظرین، اس آیت کا ورد صرف مشکل وقت میں ہی نہیں بلکہ عام دنوں میں بھی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جو انسان ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیتے ہیں اور اس کی زندگی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اگر کوئی انسان تنگی میں ہے، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، یا دل میں بہت بے چینی رہتی ہے، تو اس آیت کا ورد بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اس آیت کو پڑھنے سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے اور اسے یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ اس کا رب
ہر وقت اس کے ساتھ ہے۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورا بھروسہ کر لیتا ہے اور اسی کو اپنا سہارا بنا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایسی آسانی پیدا کر دیتے ہیں جس کی اسے امید بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے اس آیت کو پڑھتے وقت اپنے دل میں یہ پکا یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارا سب سے بڑا سہارا اور مددگار ہے۔ اسی بھروسے اور یقین کے ساتھ اگر آپ اس آیت کا ورد کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی مشکلیں آہستہ آہستہ آسان ہونے لگیں گی اور آپ کی زندگی میں سکون اور برکت آنے لگے گی۔ ناظرین، اس آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل کو مضبوط کر دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ بار بار اس آیت کو پڑھتا ہے تو اس کے دل میں یہ یقین اور بھی پکا ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی ہر مشکل کو آسان کرنے والا ہے۔ کئی بار انسان اپنی پریشانیوں کی وجہ سے بہت زیادہ فکر کرنے لگتا ہے۔ وہ ہر وقت سوچتا رہتا ہے کہ اس کی مشکل کیسے ختم ہوگی، اس کا مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ لیکن جب انسان اپنے دل میں یہ بات بٹھا لیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے تو اس کے دل کا ڈر اور بے چینی کم ہونے لگتی ہے۔ اس آیت کا ورد کرنے سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے اور اسے یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اس کا رب ہر حال میں اس کے ساتھ ہے۔ جب بندہ اپنے رب پر بھروسہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے مشکلیں بھی آسان ہونے لگتی ہیں اور بند راستے بھی کھلنے لگتے ہیں۔ ناظرین، یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی ہر بات سنتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت پریشان ہوتا ہے لیکن وہ کسی سے اپنی پریشانی بیان نہیں کر پاتا۔ ایسے وقت میں اگر انسان اپنے رب کی طرف رخ کر لے اور سچے دل سے اسے پکارے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد ضرور فرماتے ہیں۔ اس آیت کو پڑھتے وقت یہ کوشش کریں کہ آپ کا دل پوری طرح اللہ کی طرف لگا ہو۔ اپنے دل میں یہ محسوس کریں کہ آپ اپنے رب سے مدد مانگ رہے ہیں اور وہی آپ کی ہر پریشانی کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اگر کوئی انسان لگاتار اس آیت کا ورد کرتا رہے اور اللہ تبارک و تعالی پر اپنا بھروسہ مضبوط کر لے تو انشاءاللہ اس کی زندگی میں آہستہ آہستہ بدلاؤ آنے لگتا ہے، اس کی پریشانیاں کم ہونے لگتی ہیں اور اس کے لیے آسانی کے راستے کھلنے لگتے ہیں۔ ناظرین، جب انسان اللہ تبارک و تعالی پر سچے دل سے بھروسہ کرتا ہے تو اس کی زندگی میں بہت بڑا بدلاؤ آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جب بندہ اپنے رب کو ہی اپنا سہارا بنا لیتا ہے تو پھر اسے کسی اور کا ڈر نہیں رہتا۔ اس آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی سب سے بہترین کارساز ہے۔ یعنی اگر بندہ سچے دل سے اللہ پر بھروسہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہر مشکل کو آسان کر سکتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت محنت کرتا ہے لیکن اسے کامیابی نہیں ملتی۔ ایسے وقت میں انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف اور زیادہ دھیان دینا چاہیے، کیونکہ جب بندہ اپنے رب سے جڑ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتے ہیں جو پہلے بند نظر آتے تھے۔ اس آیت کا ورد کرنے سے انسان کے دل میں صبر اور ہمت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب کوئی بندہ بار بار یہ آیت پڑھتا ہے تو اسے یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اس کا رب ہر وقت اس کے ساتھ ہے اور وہی اس کی ہر پریشانی کو دور کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ بھی ضروری ہے کہ جب آپ اس آیت کا ورد کریں تو اپنے دل کو صاف رکھیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہیں، کیونکہ جب انسان
اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف رحمت کی نظر فرماتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کرے، اللہ کو یاد کرے، تو انشاءاللہ اس کی زندگی کی مشکلیں آہستہ آہستہ آسان ہونے لگتی ہے اور اس کے حالات بہتر ہونے لگتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس مبارک آیت کے ورد کو جاری رکھنے سے انسان کے اندر ایک مضبوط ایمان پیدا ہوتا ہے۔ جب بندہ یہ یقین کر لیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی اس کے لیے کافی ہے، تو وہ دنیا کی پریشانیوں سے گھبراتا نہیں ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسے حالات آ جاتے ہیں جب انسان کو لگتا ہے کہ اب راستہ بند ہو گیا ہے، لیکن اصل میں کوئی راستہ بند نہیں ہوتا، بلکہ انسان کا بھروسہ کمزور ہو جاتا ہے۔ جب بندہ اپنے رب پر پورا بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتے ہیں جن کی اسے امید بھی نہیں ہوتی۔ اس آیت کا ذکر انسان کو ہمت دیتا ہے، یہ اسے سکھاتا ہے کہ مشکل وقت میں گھبرانا نہیں ہے بلکہ اپنے رب کو یاد کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے اور وہی ہر کام کو پورا کرنے والے ہیں۔ جو شخص اس آیت کو اپنے دن میں شامل کر لیتا ہے اور اسے اپنے دل کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے اندر ایک سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے فیصلوں میں بھی زیادہ سوچ سمجھ کر کام کرتا ہے اور جلد بازی سے بچتا ہے۔ ناظرین کرام، یاد رکھیں کہ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ محنت چھوڑ دی جائے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ محنت کے ساتھ ساتھ اس آیت کا ذکر انسان کو ہمت دیتا ہے۔ یہ اسے سکھاتا ہے کہ مشکل وقت میں گھبرانا نہیں ہے بلکہ اپنے رب کو یاد کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے اور وہی ہر کام کو پورا کرنے والے ہیں۔ جو شخص اس آیت کو اپنے دن میں شامل کر لیتا ہے اور اسے اپنے دل کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے اندر ایک سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے فیصلوں میں بھی زیادہ سوچ سمجھ کر کام کرتا ہے اور جلد بازی سے بچتا ہے۔ ناظرین کرام، یاد رکھیں کہ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ محنت چھوڑ دی جائے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ محنت کے ساتھ ساتھ اپنا بھروسہ اللہ تبارک و تعالی پر رکھا جائے۔ جب محنت اور توکل دونوں ساتھ ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اس آیت کا ورد کرتے رہیں، اپنے رب پر بھروسہ مضبوط رکھیں اور ہمیشہ اچھے ارادے کے ساتھ آگے بڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں سکون اور آسانی آتی رہے گی۔ ناظرین، جب ہم اس مبارک آیت کا ورد کرتے ہیں تو یہ صرف زبان سے پڑھنے تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دل سے یقین بھی ہونا چاہیے۔ اصلی طاقت اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں ہے۔ وہی رب ہے جو بندے کی پکار کو سنتا ہے، وہی مشکلوں کو دور کرتا ہے اور وہی بند راستوں کو کھولتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی حاجت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی تنگی ہے یا کسی بھی طرح کی مشکل سامنے ہے، تو اس آیت کو پڑھتے ہوئے یہ سوچیں کہ میرا رب میری حالت کو دیکھ رہا ہے اور وہ میری مدد ضرور کرے گا۔ یاد رکھیں، توکل کا مطلب ہے کہ انسان محنت بھی کرے اور نتیجے کو اللہ تبارک و تعالی کے حوالے کر دے۔ جب بندہ اپنے رب پر پورا بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے غیب سے مدد فرماتے ہیں۔ اب ناظرین، اس آیت کو پڑھنے کا مکمل اور درست طریقہ جان لیجئے۔ آپ نے جب بھی یہ عمل کرنا ہے تو سب سے پہلے استغفار کرنا ہے، یعنی استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ کم سے کم ایک تسبیح استغفر اللہ پڑھیں اور دل ہی دل میں اپنے گناہوں کے لیے اللہ پاک سے معافی مانگیں۔ جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں، اور پھر جب بندہ
اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کم سے کم 101 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی جتنا زیادہ آپ اس آیت کو پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو اس کے فائدے اور برکتیں دیکھنے کو ملیں گی۔ اگر آپ کی کوئی بڑی حاجت ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ بھی پوری ہو سکتی ہے۔ اس آیت کو آپ دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس تسبیح کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں یا تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، بس آپ کا یقین مضبوط ہونا چاہیے، اور جو آپ کی پریشانی ہے اور جو آپ کی حاجت ہے وہ آپ کے دل اور ذہن میں موجود ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ اس آیت کو پڑھنے سے آپ جو بھی اللہ پاک سے مانگیں گے وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے اوپر سچا بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہماری تمام مشکلوں کو آسان فرما، ہماری تنگی کو دور فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں میں سکون عطا فرما، ہمارے کاموں میں برکت عطا فرما، ہمیں حلال رزق سے نواز، ہر حرام سے بچا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری حاجتیں پوری فرما، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرما، اور جب تک ہم زندہ رہیں ہمیں ایمان پر قائم رکھ، اور جب ہماری موت آئے تو ایمان کے ساتھ اور خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ بات پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں، اور کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں تاکہ ہم سب اس دعا